الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، اور آپ رمضان میں ہیں، روزے دار ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی روزے داری کو قبول فرمائے. واقعاً انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پھر توفیق دی کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان ایک مرتبہ پھر نصیب ہوا. اس لیے کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ پورے سال انسان کو انتظار رہنا چاہیے اس مہینے کا، اس لیے کہ اس میں جو کچھ حاصل کرتا ہے انسان، اس کا جو اثر ہے وہ پورے سال اس کی زندگی پر ہونا چاہیے. یہ در واقع ایک تربیتی کورس ہے جو رمضان کا مہینہ ہے. خداوند متعال نے ہمارے لیے ایک تربیتی کیمپ گویا کے رکھا ہے. ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے ماہ مبارک رمضان میں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارا، ان چیزوں کے اوپر عمل کیا اور رمضان کے بعد جو ان چیزوں کو بھول جائیں. معمولاً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہماری زندگی ماہ مبارک رمضان کے بعد بالکل چینج ہو جاتی ہے، بالکل بدل جاتی ہے. لگتا ہے کہ رمضان میں ہم کچھ اور ہیں، رمضان میں فضا کچھ اور ہوتی ہے، اور رمضان کے بعد جو ہے بالکل عید کے اگلے روز ہی، بلکہ عید کے دن ہی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، معمولاً ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، رمضان کی ایک فضا ہوتی ہے. ہم ایک خاص یعنی وقت ہے، یہ خاص ایام ہیں، خاص ساعات ہیں یہ جو رمضان کی ہیں. اس کی مثال تو کوئی بھی دن نہیں بن سکتا، کوئی بھی وقت نہیں بن سکتا. لیکن یہ کس لیے ہے؟ کیا صرف اس لیے ہے کہ رمضان میں ان اعمال کو انجام دیا جائے، اس کے بعد اس کو بالکل فراموش کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک مہینے کے لیے جو ہمیں ایک خاص یعنی ایک عملی درس دیا جاتا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا وقت پہ اٹھنا ہے، آپ کو سحر کھانی ہے، اس کے بعد افطار کرنی ہے، نماز کی وقت کی رعایت کرنی ہے، اور تمام چیزیں. تو یہ اس لیے ہے تاکہ ایک مہینے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو پھر ہم عادت ڈال لیں کہ بہتر طریقے سے پورے سال اپنی زندگی کے اوقات سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی اسی طریقے سے خداوند متعال کی مرضی کے مطابق گزاریں. ہم خداوند متعال کی مہمانی میں ہیں، ضیافت پروردگار میں ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے. لیکن ایک بات بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان، مثلا اگر کہیں پہ کوئی میزبانی ہوتی ہے، کوئی دعوت ہوتی ہے، کوئی ضیافت ہوتی ہے، تو آنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن کیا ہر کوئی اس میں مہمان بن جاتا ہے؟ دیکھیے، مہمان بھی ہو سکتا ہے، سب کو جو ہے دعوت نامہ دیا گیا ہے، سب آئے ہیں، سب مہمان ہیں، لیکن واقعاً اس کی ضیافت کا جو حق ہے وہ کون ادا کرتا ہے؟ وہ کچھ افراد ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، میزبان کی طرف سے میزبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بہترین ضیافت کا انتظام کریں، اور کچھ ذمہ داریاں مہمانوں کی طرف بھی عائد ہوتی ہیں. یعنی اس بات کو نظر میں رکھیں کہ ہم کس مقام پر ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے اس طرح کے اعمال میں ہم مبتلا ہو جائیں کہ وہ میزبان خود سوچے کہ کن لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے. کیا ہیں یہ؟ مثلا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور دوسرے مسائل جو ہیں شروع ہو جائیں. تو ہمیں اس چیز کی رعایت کرنی چاہیے تاکہ ہم خداوند متعال کے جو ہیں وہ حقیقی مہمان بن سکیں. تو ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس سے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمیں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم اس ضیافت سے کما حق ہو، یعنی جو اس کا حق ہے اس کے مطابق جو ہے ہم اس سے کسب فیض کر سکیں. آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ بہترین عمل،
یعنی سب سے زیادہ جو اہم عمل ہے ماہ مبارک رمضان میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے جو یہ ہمارا موضوع ہے اس پر ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ کچھ عرائض لے کر ناظرین محترم کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. قبلہ ہماری گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان میں وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مثلاً خدا کے مہمان ہیں اور ہم اس ضیافت سے جو ہے قصب فیض کر رہے ہیں. آج آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سب سے بہترین عمل جو ہو سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ مختلف چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن سب سے اہم عمل کون سا ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ ابھی تک کہ جتنی بھی چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، مثال کے طور پہ ماہ رمضان کے اندر استغفار کرنا، ترک گناہ کرنا، اور مزید کئی ایسی چیزیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ صدقہ دینا ہو گیا، دعائیں پڑھنا، قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی گفتگو تلاوت ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اختصار کے مد نظر وہ پوائنٹس آپ لوگ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو بہترین طریقے سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر زیادہ اہمیت احادیث وغیرہ میں اس کے اوپر بتائی گئی ہے، اس کے حوالے سے اہمیت زیادہ بیان کی گئی ہے. اس میں سے دیکھیے ایک جو سب سے بڑا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی جو رمضان کی ایک طریقے سے روح ہے، یہ روزے داری ہے. یعنی رمضان کو جب انسان تصور کرتا ہے تو سب سے پہلا عمل روزے داری ذہن میں آتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کے اندر سب سے بڑا عمل، سب سے جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ عمل جو رکھا ہے وہ روزے داری ہے. کہ انسان روزہ جو رکھ رہا ہے اس سے اس کو معراج حاصل ہو ماہ رمضان کے اندر. اور انشاءاللہ مزید جو گفتگو ہوگی اس کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہیں گے کہ روزے کے مختلف پہلو جو ہیں، اس کے جو مختلف آثار ہیں، اگر ہم پورے علم کے ساتھ اور ایک دم صحیح نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھیں، انشاءاللہ سب لوگ اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کے وہ آثار ہیں، وہ نتائج ہیں کہ جس سے انسان بہت زیادہ روحی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی ترقی کر سکتا ہے. قبلہ ابتدائی، یعنی چونکہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے ہمارے پروگرام کا، آپ سے ایک معنی کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جب ہم روزہ کہتے ہیں یا صوم عربی میں جو کہا جاتا ہے تو مراد کیا ہے اس سے؟ دیکھیے روزے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے رکے. جب انسان ایک چیز سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کو یہاں پہ کف نفس جو ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز سے روکنے کا جب تصور کیا جاتا ہے تو وہ روزے کا اصل معنی ہے. یہاں پر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں انسان کے اوپر، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں. حرام تو عام طور سے عام دنوں کے اندر بھی اس سے انسان کو کف نفس کرنا ہے، اس انسان کو اس سے دور رہنا ہے. لیکن جو حلال چیزیں ہیں، اصل امتحان اس کی بنسبت ہے. اللہ تعالیٰ جو امتحان اس مہینے میں لیتا ہے انسان سے، وہ ان حلال چیزوں کی بنسبت لیتا ہے کہ جو انسان کے اوپر عام دنوں میں تو حلال تھیں، لیکن یہاں پر اس مہینے میں آ کر روزے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حلال چیزوں کو بھی انسان ترک کرے، تاکہ اصل امتحان کا مظہر، اصل امتحان کا جلوہ دیکھ سکے کہ جو چیزیں تمہارے اوپر حلال تھیں، ہم جب ان کو منع کر رہے ہیں، اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے. یعنی وہ ایک خاص پیریڈ ہے، ایک خاص وقت ہے کہ مثلا طلوع آفتاب سے اور جو روزے کا اصل وقت ہوتا ہے، شروع سے صبح سے لے کے شام تک کے. اچھا، اس کے روزے کے کچھ مراتب ہیں، ان کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں. دیکھیے روزہ جو ہے ہر چیز کے ایک کچھ مراتب ہوتے ہیں. نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، احادیث میں مختلف طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والے افراد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاجر کی نماز پڑھتے ہیں. کل ملا کے عبادت جتنی بھی ہے اس سب کے اندر کچھ مراتب ہوتے ہیں. جس کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں اور جس کی طرف ہمارے اساتذہ نے بہت زیادہ اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ کو
اس مفہوم پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور سے پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری عبادت، اور بالخصوص ابھی کیونکہ ہم لوگ کے روزے کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری عبادت ظاہری طور پہ ایک دم صحیح ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کے اندر اگر ذرا سا یہاں پر خشک رہ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا بولنا ہے ایگزیکٹلی؟ ہم اگر قرات کر رہے ہیں تو ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا، یا مثال کے طور پہ دوسری عبادتوں کے اندر بھی اصل جو معیار فقہی ہوتا ہے، جس کو آپ معیار فقہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقہ کے اندر کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ کو نیت کرنی ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو نیت کرنی ہے، آپ کو قرات کرنی ہے، آپ کو قیام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کر کے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کے اندر بتاتے ہیں آپ کو نیت کرنا ہے، آپ صبح سے لے کے شام تک کے اذان ہونے سے پہلے آپ کو روزہ نہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں سے بچانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مبتلات روزہ ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس عبادت کا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے عبادت کی روح۔ جی، یہ تو دیکھیے یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے فقہی اعتبار سے، ورنہ ہمارا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ بالکل، یعنی کیونکہ جو فقہی احکام ہیں وہ حقائق کی طرف نہیں ہوتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے، بلکہ وہ ظاہر ہی کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ بالکل جی، یعنی جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی عرض کیا کہ ہم لوگ یعنی اس کو ہم لوگ سٹیجز کے طور پہ دیکھیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پر اگر سیڑھی چڑھنا چاہ رہے ہیں، زینوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم زینوں پہ چڑھنے کے لیے ایک دم سے ایک فلور کو پورا پھاند جائیں، ایسے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو 10th فلور پہ جانا ہے، اگر آپ کو 2nd فلور پہ جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ 1st فلور سے ہو کر ہی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تاکید کہ ہمارا فقہی لحاظ سے ہماری عبادت، ہمارا روزہ صحیح رہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں، احادیث کے اندر جب کبھی بھی کسی چیز کی جزا بتائی جاتی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے فلاں دن نماز پڑھ لی تو آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا، اگر آپ نے فلاں کام کر لیا تو آپ کو اتنے عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں، وہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ حج مقبول، عمرہ مقبولہ، عبادت مقبولہ۔ تو یہ مقبولہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے فلاں کام کیا تو آپ کو حج کا ثواب ملنا چاہیے، لیکن نہیں، وہاں پہ ایک قید اور لگا دی، وہ حج کے جس کو قبول کر لیا گیا ہے، وہ حج کے جس کے اندر قبولیت کی پوری شرائط موجود ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ یہ قبولیت کی شرائط کیا ہے؟ کیا صرف ظاہری لحاظ سے ہم نے کسی عبادت کو ایک دم صحیح کر لیا ہے یہ کافی ہے، یا نہیں کچھ باطنی پہلو بھی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ قبلہ ایک چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی، معاف کیجیے گا، ہم میرے لیے بھی اور شاید ناظرین کے لیے بھی، کہ جو فقہی اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کے آداب ہیں، شرائط ہیں، اگر ہم اس کو انجام دے دیتے ہیں تو کیا صرف یہ کافی نہیں ہے قبول ہونے کے لیے؟ پھر قبول کے بعد مراتب کا دوسرا مرحلہ آ جائے گا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اگر وہ کام کر لیتا ہے، ان میں کوئی کمی رہ گئی تب تو روزہ ہی نہیں ہے۔ بالکل جی، یعنی ہم لوگ دیکھیے اس کو اس طریقے سے تصور کر سکتے ہیں، ایک وہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے، آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کہا ہے کہ اس کا سب سے لویسٹ ملاک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس حد تک اگر تم نے کر لیا تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی، ذمہ داری ادا ہو گئی، اب تمہیں پکڑا نہیں جائے گا، اور ثواب بھی مل جائے گا۔ جی جی۔ لیکن کیا یہ تمام عبادت ہے؟ کیا یہ اس کا ہائیسٹ لیول ہے؟ یہ تو اگر انسان جو فقہی لحاظ سے شرائط ان کو پورا کر لے گا تو انسان کی نماز، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عقاب نہیں کرے گا، کیونکہ بہرحال جو نماز کے لیے آپ سے شرائط کہی گئی تھیں وہ آپ نے پوری کر لی۔ لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ابھی وہ یہ ہے کہ نہیں، آپ دیکھیں اس عبادت کی کہاں تک کے تہ ہے، بالکل بالکل، کہاں تک کہ اس کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور بہت سے ایسے ایسپیکٹس ہیں کہ جس کے اندر فقہ اشارہ کرتا ہے لیکن ہم لوگ پریکٹیکل مرحلے میں آ کے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فقہ نے آ کر یہ کہہ دیا کہ نماز کے اندر اگر آپ ذرا سا بھی ایک پہلو بھی آپ نے غیر خدا کے لیے نماز پڑھی ہے تو صاف الفاظ میں یہ حکم موجود ہے مراجع کا کہ یہ نماز جو ہے باطل ہے۔ یعنی ہم لوگ اپنے آپ کی طرف مراجع کر کے دیکھیں، کیا ہم لوگ کی نماز کے اندر ایک پہلو بھی غیر خدا کے لیے نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت دکھانے کے لیے کچھ اس طرح سے۔ تو لہٰذا کیا فقہ نے جتنا ہمیں بتایا ہے اس کی حد تک کہ ہم پہنچ جا رہے ہیں؟
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری توجہ سے اس چیز کی طرف اشارہ نہیں دیکھتے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ظاہری طور پہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ تلاوت کر لی ہے, یا ہم روزے کے لیے ہم نے صبح سے لے کے شام تک کے ہم بھوکے رہ گئے ہیں, بس ہمارے لیے کافی ہے. جس چیز کا ابھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہیں, اس عبادت کا ایک روحانی پہلو ہے کہ جو حقیقت میں قبولیت کا باعث ہے, کہ جو یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ظاہری پہلو چھوڑ دینا چاہیے اس کے لیے, نہیں, ظاہری پہلو ضرور انجام دینا ہے, لیکن جو قبولیت کا اصل مرکز ہے وہ اس کا روحانی پہلو ہے. ہم روزے داری کے اندر آ کر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم خالی نیت کریں صبح اور شام تک کے ہم خالی بھوکے رہیں, لیکن نہیں, اصل جو روزے کے آداب آ کر, یا کہہ سکتے ہیں روزے کے جو مختلف پہلو آ کر بیان کیے ہیں احادیث کے اندر, اس کے اندر کیا موجود ہے کہ اگر آپ کو بہترین روزہ چاہیے, اگر آپ کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی روزے کے ذریعے سے عبادت کرنی ہے, تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا جسم نہیں خالی, جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی روزہ رکھے, جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان, جسم کے اندر ہماری خالی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے منہ سے کچھ نہیں کھا رہے ہیں, تمام اعضاء روزے سے ہوں, تمام اعضاء روزے سے ہوں, ہمارا کان بھی روزے سے ہو, ہم کچھ ایسا نہ سنیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بے احترامی ہو, اس کا کوئی گناہ معصیت ہو, ہم کچھ ایسا نہ بولیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو جائے, ہم کچھ ایسا نہ قدم بڑھائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو جائے, ہم کچھ ایسا نہ دیکھیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو جائے. اور ان سب کے اوپر ہم روزے کے سب سے اعلیٰ مرتبے یعنی ہم قلب والا روزہ رکھیں, یعنی ہم اپنی روح و جان, یعنی اپنی قلب, اپنے دل سے روزہ رکھیں. یعنی اب ہمیں محسوس ہو کہ ہاں ہم صبح سے لے کے شام تک کے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, جو اس نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم اس کے بنسبت حلال ہیں, یعنی اس کی بنسبت ہم انجام دیں گے اس روزے کے اندر, اور جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کے بنسبت حرام قرار دیا ہے اس کی بنسبت ہم آگے بھی نہیں بڑھیں گے. حتیٰ نہ صرف عمل کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, حتیٰ ہم اپنی فکر کے اوپر بھی پہرے داری کریں گے, یا حتیٰ ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ ہماری فکر جائے کسی غلط چیز کی طرف, کہ ہم اگر فکر بھی غلط چیز کی طرف لے کے جائیں گے تو ممکن ہے ہمارے روزے کے اوپر اس کا اثر ہو. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے آثار ہیں کہ جو روزے کے لکھے ہوئے ہیں, کہ مثال کے طور پہ روزہ رکھا جائے گا تو یہ اس کا اثر ہے, لیکن وہ آثار ہم کبھی کبھی اپنے اندر نہیں دیکھتے, مرتب نہیں ہوتے ہمارے اوپر وہ. تو لہٰذا کیوں ایسا ہوتا ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے روزے کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جن کی رعایت نہیں کی ہے, تو لہٰذا کیونکہ رعایت نہیں کی ہے اس کے آثار بھی ہمارے اوپر مترتب نہیں ہوئے. صحیح. تو یعنی یہی آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مقبول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا تھا, تو گویا کہ دو چیزیں یہاں سے واضح ہو جاتی ہیں, ایک صحیح ہونا اور ایک پھر مقبول ہونا. بالکل. تو اس کی ذرا اور وضاحت فرمائیے. تو اس کا خلاصتاً اس کی وضاحت یہی ہے کہ انسان جو ظاہری طور پہ جو شرائط بیان کیے جاتے ہیں عبادت کے, بالخصوص روزے کے, اگر وہ ظاہری شرائط کو پورا مکمل طور پہ انجام دے رہے تو یہ صحیح روزہ ہے, یہ صحیح عبادت ہے. لیکن کیا باطنی طور پہ جو شرائط بیان کیے گئے ہیں اس کی رعایت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ صحیح روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر گناہ نہیں پڑے گا. صحیح روزے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ کو عقاب نہیں حاصل ہوگا. صحیح روزے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر جو ڈیوٹی تھی اس کو آپ نے لویسٹ لیول کے اوپر کامل کر دیا, مکمل کر دیا. لیکن مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اس روزے کے پورے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے شرائط کو مکمل کیا ہے. ممکن ہے کچھ ایسے شرائط ہوں کہ جو واقعاً ان کا کردار ہو, مثلا حضور قلب, وہ صحیح اگر مقبول نہیں ہے تو مردود ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مردود ہے, چونکہ صحیح ہے اگر لیکن اعلیٰ درجے کا مقبول نہیں. ہاں, یعنی جو مراتب اس کے پھر ہیں, جو درجات اس کے ہیں, اس میں پھر وہ ہو جائے گا فرق. بالکل جی, ورنہ وہ بھی ایک حد تک مقبول ہے, وہ بھی ایک حد تک کہ مقبول ہے, لیکن کس لیول پہ؟ لویسٹ لیول پہ, کہ ہاں آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی خالی. صحیح سے. لیکن کیا آپ نے وہ کام کیا کہ جو مرضی خدا ہے, جہاں تک خداوند متعال خدا نے آپ کو پہنچانا چاہا ہے وہاں تک کہ آپ گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے آپ نے وہ کام کیا ہے, جس سے آپ کا خود نفس راضی ہو جائے. بہت سے ٹائم ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں, ہم لوگ کا نفس راضی نہیں ہوتا ہے, ہم خود راضی نہیں ہوتے ہیں, تو اللہ کیا راضی ہوگا. بہت سے ٹائم ہم سے کچھ نمازیں ایسی گزر جاتی ہیں, یعنی ہم نے نماز پڑھ لی, اب ہمیں ایک دم سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے یہ نماز کتنی جلدی سے پڑھ لی. ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے دعا پڑھ لی, اب ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے تو اس کے اندر اس کے معانی پر توجہ بھی نہیں کی. ہم نے یہ نماز پڑھ لی, ہم نے تو حضور قلب بھی نہیں رکھا تھا. ہم نے یہ قرآن پڑھ لیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اس قرآن کے اندر بیان کیا کر رہے ہیں. تو اس سے ہمارا نفس بھی راضی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہم خالی
عربی کے چند جملے کے جن کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہیں کہ اس کے اندر کیا بولا جا رہا ہے، یا دعا کے چند جملے کے جس کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، یہاں بہت سی جگہ پر ہمارا قلب راضی نہیں ہوتا ہے، ہم خود راضی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے انجام دینے کے بدلے ہمیں عقاب نہیں کرے گا. ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کہے کہ تم نے فلاں نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، لیکن ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں خود بھی اس عمل سے کہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ کوشش اس بات کی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس ڈیوٹی کو، کہ جو ڈیوٹی ہے اس کو تھوڑی سی رغبت کے طور پہ انجام دیں. ہم اس حدیث کی طرف کیوں نہیں مراجعہ کرتے ہیں کہ جہاں پر امام فرما رہے ہیں کچھ لوگ تجارت والی عبادت کرتے ہیں. جہاں پر تجارت والی عبادت کر رہے ہیں، کیا ان کی عبادت قبول نہیں ہے؟ قبول ہے، لیکن کس لیول کی قبول ہے؟ یعنی وہ خالی معاملہ کر رہے ہیں، ہم نے ایک سورہ پڑھ لیا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہم نے ایک سورہ پڑھ لیا بس ہمیں اس کی جزا مل جانا چاہیے. لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں عبادت جو کرتا ہوں، یعنی میں ان شرائط کے ساتھ عبادت کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے عبادت کرتا ہوں. وہ تو خیر عبادت علوی ہے، وہ تو انہی کے شایع نشان. لیکن میں اسی بات پہ یہ نقطہ اصرار کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام عبادت کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن امام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام ہم یہ کہیں کہ ان کی عبادت اس لیول میں کہ جہاں تک کہ کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے تو وہ نمونہ والی نہیں. تو لہٰذا امام پیش کر رہے ہیں کہ ہاں تم لوگ پہنچ سکتے ہو. وہ معرفت کہ جس کی بنسبت کہیں کہ یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا نے، یا مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ اور خدا کے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے آپ کے اور میرے، وہ وہاں تک کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور وہاں پہ وہ نمونہ عمل بھی نہیں. وہ عبادت جہاں پر نماز شب واجب ہو جاتی ہے ایک معصوم کے اوپر، وہ عبادت ہے جہاں پر وہ ہمارے نمونہ عمل بھی نہیں ہے. وہ تو کہا جاتا ہے نا، ایک وہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. بالکل. یعنی ہمارے جو بلند ترین حسنات بھی ہو سکتے ہیں وہ شاید ان کے لیے گناہ ہو. بالکل. تو جو رکھا گیا البتہ، لیکن اس کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ورنہ پھر فائدہ کیا رہے گا اگر یہ ہو کہ ہم وہاں تک بالکل پہنچ ہی نہیں سکتے. قبلہ بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو جاری رہے گی. اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، گفتگو چل رہی ہے ہماری ان کاموں کے حوالے سے کہ جو روزے کے رمضان کے مہینے میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمارے مہمان نے یہاں پر مختلف چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس سے پہلے پروگرام میں بھی. آج جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے روزے داری. سب سے اہم عمل جو ہے ماہ مبارک رمضان میں وہ روزے داری ہے، روزہ رکھنا. اور روزہ دو طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک تو خالی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہا ہے، اس کو ادا کر رہا ہے، جو فقہی طریقے پہ بتایا جاتا ہے نا کہ تمہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک بچنا ہے، خالی ان چیزوں کو. لیکن اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین مرتبہ انسان کو جو ہے روزے کا حاصل ہو، تو پھر خالی جسم کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روح کا روزہ بھی ہوتا ہے. یعنی تمام اعضاء ان چیزوں سے محفوظ رہیں. اور یعنی یہ نہیں خالی کہ انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، نہیں، بلکہ ہر انسان کے جسم کا ہر عضو معصیت پروردگار سے محفوظ رہے. اور نہ صرف انسان کا جسم بلکہ قلب کا روزہ ہونا چاہیے، خیال اور ذہن کا روزہ ہونا چاہیے. یعنی فکر بھی جو ہے گناہ کی، انسان اپنے آپ کو اس سے بھی محفوظ رکھے. ہمارے ساتھ رہیں، اسی طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه
بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے جس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بہترین عمل کیا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. قبلہ ابھی آپ روزہ داری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس سے پہلے پروگرام میں ایک مختصر سا آپ نے اشارہ کیا تھا روزے کی حکمت کے حوالے سے. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حکمت اور علت دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو فرق ہے آپ اس کو واضح فرمائیں. حکمت اور علت کے حوالے سے کچھ باتیں جو پہلے بیان ہوئی بھی اور تفصیل سے اس کو ابھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کچھ احکام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وجہ سے ہمارے لیے لیجسلیٹ ہوا ہے، ہمارے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جعل کیا ہے. تو کبھی کبھی تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم اس نتیجے کی وجہ سے بنا ہے تو اگر یہ نتیجہ نکل کے نہیں آ رہا ہے تو یہ حکم بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ حکم اس فلسفی کے ساتھ بنا ہے تو اگر یہ فلسفی نہیں ہے تو یہ حکم بھی نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ نماز، مثلا نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر وہ فحشاء و منکر سے نہیں بچا رہی ہے، برائیوں سے اگر نہیں بچا رہی ہے تو اس کا مطلب نماز بھی نہیں ہونا چاہیے. یا اور واضح مثال پیش کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کیجیے ہم لوگ اگر تصور یہ ہو جائے کہ غسل کرنا، جمعہ کا غسل کرنا مستحب ہے. جمعہ کا غسل کرنا اس لیے ہے کیونکہ ہماری صاف صفائی ہو جائے. اگر ہم نظافت اور صفائی کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے اگر ایک انسان جمعے کے غسل سے 10 منٹ پہلے ایک دم نہا دھو کے آیا ہے، صاف ہو کے آیا ہے، اب جو انسان ایک دم صاف ہے تو اگر مقصد یہ ہے کہ جمعے کا غسل آپ کو صاف کرنا چاہ رہا ہے تو آپ تو ہیں پہلے سے، تو لہٰذا جمعے کا غسل مستحب نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی غسل مستحب ہے. تو لہٰذا یہ کیا کیفیت ہے؟ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم شریعت مقدسہ اسلامیہ کے اندر جتنے بھی احکام بیان ہوتے ہیں، جتنے بھی احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ یا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ فقہی بحث کو تھوڑے عام الفاظ میں بیان کر دوں، لیکن بہرحال ایک مقدمے کے طور پہ ضرور بیان کرنا ضرورت ہے. کچھ احکام ہوتے ہیں جو منصوص العلت ہوتے ہیں، مطلب ان کی علت بیان ہو جاتی ہے، یعنی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اسی علت کی بنا پر آپ کے لیے سامنے آیا ہے، لہٰذا یہ اگر علت یہاں ہوئی تو یہ حکم ہے، نہیں ہوئی تو یہ حکم یہاں پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ مسکر ہے، مطلب اس کو پینے سے نشہ آ جاتا ہے. اگر یہ حکم بیان کیا گیا ہو اس کے ساتھ، اگر بیان کیا، البتہ بیان کیا بھی گیا ہے اس کے ساتھ کہ شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ مسکر ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور یہ ایسا لیکوڈ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ صفت موجود ہے کہ جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ نشے میں لے کے چلے جاتی ہے انسان کو. تو یہ ایک کیفیت ہے. شراب کس چیز کا نام ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ شراب کے جیسی ایک چیز ہے، اس کو بولتے ہیں سرکہ. آپ دیکھیں تو پروسیجر دونوں کے بننے کا ایک ہی ہے، لیکن سرکہ اس وقت بنتا ہے کہ جب اتنی مقدار میں مثال کے طور پہ پانی ختم ہو جائے، اور شراب تب بنتی ہے کہ جب فلاں مقدار میں کم ہو جائے. اب تفصیلی بحث رہنے دیتے ہیں اس کے لیے. کہنے کا خود یہی شراب جو مثلا شراب تھی نجس تھی اور اس کو پھر اور پکایا جاتا ہے اور سرکہ بن جاتی ہے، ایک تہائی اور کم ہو جائے تو وہ سرکہ بن جاتی ہے، تو وہ جائز ہو جاتا ہے. تو لہٰذا کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو کیوں ایک چیز حلال ہے ایک چیز حرام ہے؟ تو علت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، کیونکہ ایک مرحلے میں اسی چیز کے اندر یہی لیکوڈ میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرحلے بعد یہ نشہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جہاں پر بھی نشہ ہے یہ حرام، جہاں پر نشہ نہیں ہے یہ حلال. یہ نوع انسان کی گفتگو، اور یہ کوئی ناظرین محترم سے کوئی نہ سوچے کہ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ جو شراب پینے کے بعد نشے میں نہیں آتا ہے تو اس کے لیے حلال ہو جائے گا. نہیں، ایک عام انسان کو دیکھیے، اگر ہم ایک بچہ ہے، ایک انسان ہے، ایک نارمل انسان ہے، اس کو ہم ایک چیز پلاتے ہیں، اگر وہ نشے میں آ جاتا ہے اس سے تو وہ اس کے اوپر حرام ہے. تو لہٰذا وہ سب کے اوپر پھر حرام، وہ سب کے اوپر حرام، چاہے کسی کے، یعنی ہمارا جو معیار ہے
جو کرائیٹیریا ہے وہ عام انسان ہے. ایک انسان ممکن ہے اتنا زیادہ اس کا ہاتھ مضبوط ہو گیا ہو کہ اس کے اوپر آپ ہتھوڑا بھی مارتے ہیں تو اس کو اثر نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کے اندر جو ہے کوئی وہ مطلب اس میں چوٹ نہیں ہے, اثر ختم ہو گیا, اثر ختم ہو گیا. نہیں, ہتھوڑے کے اندر چوٹ ہے لیکن اس کا ہاتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کو چوٹ نہیں لگ رہی ہے. شراب کے بارے میں ویسے ہی ہے. ایک انسان ممکن ہے اتنا اس نے شراب پی لی ہے, معاذ اللہ اس چیز سے بچائے انسان کو, کہ اس کو اب شراب کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کی بات گفتگو نہیں کر رہے ہیں, ہم اس شخص کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ایک عام انسان ہے. تو لہٰذا کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس کی علت بتا دی گئی ہے کہ یہ اس لیے لیجسلیٹ کیا گیا ہے, اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کی علت یہ ہے. لیکن کچھ اور احکام ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم فقیروں کے حال کو سمجھ جاؤ. یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے کے اس کا ایک حکمت ایسپیکٹ جو ہے یہ یہ بھی ہے. جی جی. تو لہٰذا جہاں پر ہم آ کر کہیں کہ یہ حکم صرف اور صرف اسی وجہ سے جعل ہوا ہے, اس کو بولتے ہیں علت. جی. اور جہاں پر ہم کہیں کہ ون آف دا ریزنز یہ ہے, ایک ایسپیکٹ, ایک زاویہ یہ ہے کہ روزے کا اثر یہ ہوگا کہ تم فقراء کے حال کو جان جاؤ. روزے کا اثر یہ ہو کہ تمہیں بھوک کا احساس ہو جائے کہ فقیر کیسے بھوکے رہتے ہیں. تو لہٰذا جہاں پر ایک زاویے کو بیان کیا جا رہا ہے, جہاں پر کئی حدیثوں کو ملا کے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر یہ زاویہ اور ایک جگہ پر دوسرا زاویہ پیش کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ حکمت ہے نہ کہ علت. تو یہ تو فرق واضح ہو گیا کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے. اب آ کر دیکھتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے حکمت کیا ہے, روزے کی علت کیا ہے. روزے کی علت کہیں کے اوپر بیان نہیں کی گئی. لہٰذا اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ انسان ہے کہ جو جا کر فقیروں کے درمیان بیٹھتا ہے, کہ جو جا کر مسکینوں کے درمیان بیٹھتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر صبح سے لے کے شام تک کے بغیر کسی نیت کے بھوکا رہتا ہے, تو اب بتائیے وہ بھوک کو محسوس کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. لیکن کیا یہ روزہ ہے؟ روزہ نہیں ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر صبح سے لے کے شام تک کے بھوکے رہیں اور نیت نہ کریں تو ہمارے اوپر پھر روزہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فقیروں کے حال کو, ہم نے غریبوں کے حال کو محسوس کر لیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا روزے کے بارے میں آ کے جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی فلسفی کے طور پہ وہ سب کی سب کیا ہیں؟ حکمتیں ہیں. اگر دیکھتے ہیں کون کون سی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی حکمت جو روزے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے, اس طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ صوموا تصحوا, آپ روزہ رکھیے تاکہ آپ کیا ہو جائیں؟ صحیح و سالم ہو جائیں, آپ کا جسم صحت مند ہو جائے. جی. اچھا قبلہ, اگر ہم ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں, آپ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے کہ ان چیزوں کی خاطر میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو کیا روزہ صحیح ہے؟ یہ ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے. یعنی ایک دفعہ تو یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں کہ کن چیزوں کیا فائدہ ہمیں اس سے ملے گا, صرف اس لیے کہ خداوند متعال نے کہا ہے اور اس کی یعنی کہتے ہیں نا امتثال امر کے لیے, اس کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ یہ کہ اس چیز کو ہم نظر میں نہیں رکھیں, ہم ان چیزوں کو, ان حکمتوں کو نظر میں رکھیں کہ مثلا یہ ہمیں فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے جو شرط ہے اصل وہ یہ ہے کہ ہمیں قربتاً الی اللہ یہ کام کرنا ہے. جی بالکل. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم روزے کی اصل جو نیت ہے, یعنی ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ قربتاً الی اللہ. یہ ایک تفصیلی بحث ہے علم اصول فقہ کے اندر کہ بہرحال جب ہم امتثال امر کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم قربتاً الی اللہ پڑھ رہے ہیں کسی نماز کو یا کوئی عبادت کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ, تو کیا دوسرے قصد بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کے مثال کے طور پہ قرب کے لیے کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, کہ ایک تفصیلی بحث ہے. اس کے اندر بھی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو پہلی نیت جو کرنی ہے جس کے لیے اللہ نے امر کیا ہے اس چیز کو, در اصل وہ یہ ہے کہ قربت الی اللہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا وہ ضرور ہو, اس کے ساتھ جتنے ایسپیکٹ بڑھتے چلے جائیں گے. میں ایک وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہوں گا, بہت ہی اچھا اور خوبصورت سوال ہے واقعا. دیکھیے انسان کی اہمیت اور ہر کام کی اہمیت اتنی مقدار میں بڑھ جاتی ہے جتنی مقدار میں اس کا علم اور اس کا ارادہ اس کام کی بنسبت بڑھ جاتا ہے. ایک عام سی مثال لے لیں ہم لوگ. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم نے ایسے ہی جا کر ایک بوٹل کا پانی پھینک دیا, وہ ہمارے کام کی بوٹل نہیں تھی, پانی ہمارے کام کا نہیں تھا, ہم نے جا کر اس کو ایسے پھینک دیا, اور ایک ہفتے بعد اس پانی کی وجہ سے کسی کسان کا کھیت وہاں پر تھا مثال کے طور پہ, اس کا ایک پودا نکل آیا. کیا کوئی آ کر آپ کی تعریف کرے گا کہ آپ نے تو بھیا بڑا اچھا کام کر دیا, آپ نے پانی اس کو دے دیا پیڑ کو, پیڑ نکل آیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں.
ہم نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور وہ تیر لگ گیا، لیکن ایک مرتبہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پانی ہے، اس سے جا کر ہم فلاں جگہ کے اوپر پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پودا نکل آئے، یہ پیڑ نکل آئے اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو لہٰذا بتائیے ان دونوں کے اندر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے جو علم کے ساتھ جو علم کے ساتھ ہو۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایسی بات ہے، ہمیں اصل جو نیت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو، اب انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا کہ روزے کی انتہا کیا ہے ایک دم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو سالم کر سکتے ہیں، اور حتیٰ اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ کر دیا اس چیز کی طرف، تو کتنا بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ایک اسپیکٹ ہم اور ایڈ کر لیں کہ مثال کے طور پہ اللہ نے حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ فقراء کے دل میں کیا گزر رہی ہے، وہ کیسے اپنا دن گزارتے ہیں بھوک کے ساتھ، کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جتنی بھی ہم اس کے اندر زاویے ایڈ کرتے جائیں گے کہ جو صحیح زاویے ہیں، اس عبادت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلا زاویہ جو آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہی تھا کہ ہم روزے کا سب سے پہلا اسپیکٹ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو لوگ آ کر عبادتوں کو مخصوصاً اس طور پہ اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کیا فائدہ ہے، وہ لوگ اس زاویے کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہو چکی ہیں کہ روزہ بھوکا رہنا بہت سی جگہ پر بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بھوکا رہنا انسان کے لیے بہت سی جگہ پر انسان کے کچھ بہت ہی بڑے بیماریوں کو، بہت ہی بڑی مشکلات کو صحیح کر دیتا ہے۔ اصل جو ریسرچ وغیرہ کا نتیجہ ہے، اور اس چیز کو پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان بھی فرما دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی تقریباً اکثر بیماریاں پیٹ سے ہوتی ہیں۔ اگر یہ پیٹ انسان اس کے اوپر کنٹرول کر لے تو انسان کی تقریباً ہر بیماری صحیح ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس کے اندر بھوک کو برداشت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کے اوپر کافی پازیٹیو اس کے اوپر انرجی جاتی ہے، اور ہمارا جسم دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو ضعیف نہیں کرتا ہے بلکہ اور مضبوط کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا اسپیکٹ تو انسان کا جسمانی اسپیکٹ ہے۔ جو لوگ بہرحال جسمانی اسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ، لیکن اس کے ساتھ خدا کی قربت کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے تو وہ ہے خدا کی قربت تو ہونا ضروری ہے۔ اس میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے نا، اصل میں ہمارے جوانوں میں ایک چیز وہ ہو جاتی ہے، وہ ہر عمل کے پھر ریزنز جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ بھی ایک بہت غلط فکر رائج ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اس کام کو انجام دیں، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا ظاہری فائدہ کیا، ظاہری فائدہ کیا، یعنی اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قربت خداوند متعال کے لیے اس کام کو انجام دینا ہے، چاہے آپ کو اس کے یعنی فائدے کا پتہ ہو یا نہ ہو، حکمت آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، بالکل آپ کو خدا کے لیے اس کو انجام دینا ہے۔ یعنی سب سے لاسٹ مرحلہ جس کے اشارہ کرنے والے ہیں وہ یہی۔ تو سب سے پہلا اسپیکٹ یہ ہوگا کہ جسمانی فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ فقراء اور غریب اور مسکین جو اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سی کنٹریز ایسی ہیں جہاں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے اس دنیا سے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ دوسرے لوگوں نے ان کے کھانے کو روک رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے اور ان تک کے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن کچھ ظالموں نے ان کا راستہ روک لیا رزق کا۔ آپ آج کی دنیا میں دیکھیے کئی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ لوگوں نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر بہت زیادہ تصویریں۔ یمن ان میں سے ایک نمونہ ہے کہ جہاں کے اوپر بھوک کی وجہ سے لوگ باقاعدہ ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ہم کچھ گھنٹوں کے لیے بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں ایک ہمدردی ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس واقعاً کھانے کے لیے نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو رکھتے ہیں، یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کو اپنے نفس پہ دھیرے دھیرے کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کتنی اچھی پریکٹس ہے یہ۔ آپ فرض کیجئے کل تک کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ کا راستہ کھلا ہوتا، ہمارے سامنے ایک پیسہ رکھا ہوا ہے، ہم لے سکتے ہیں اور یہ پیسہ پتہ نہیں کس کا ہے، تو کیا یہاں پر ہم اپنے آپ کو روک پائیں گے یا روک نہیں پائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں پریکٹس نہیں ہوگی تو ہم یہ کام ممکن ہے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے بہت سختی جھیلنا پڑے۔ تو لہٰذا روزہ ایک طریقے سے انسان کو پریکٹس کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے اویلیبل ہے آپ کے لیے، پوری سب چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب آپ کوئی نعمت کے ہوتے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے نفس پہ قابو رکھیں، اور یہ رمضان ختم ہونے کے بعد اس کا اثر زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اصل پریکٹس کر رہے تھے ابھی تک کے، تو اب اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اب اصل دوڑ شروع ہو رہی ہے، اب اصل رنگ کے اندر ہم لوگ گئے،
تو لہٰذا وہاں پر زیادہ شیطان سے مبارزہ کرنے جیسے کہ میں نے ابھی مقدمے میں بھی عرض کیا تھا، ہمارے یہاں الٹا دیکھنے میں آتا ہے، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، ٹھیک ہے، اور رمضان کے بعد بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا اسپیکٹ ہے۔ چوتھا اسپیکٹ یہ کہ انسان اپنے بہرحال اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ میں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلدی نکل جاتا ہوں، لیکن جو اصل جہاں تک کہ ہم پہنچنا چاہ رہے تھے کہ یہ سب اسپیکٹ تو ظاہری اسپیکٹ ہیں، یہ سب اسپیکٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں حکمتیں ہیں۔ ایک پانچویں حکمت کہ جو بہت زیادہ مشہود ہے، روشن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ لوگ روزہ رکھیے، کتب علیکم الصیام لعلکم تعلمون الفقراء، تاکہ آپ فقیروں کو جان جائیں، تاکہ آپ جو ہے صحت مند ہو جائیں، تاکہ فلاں ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، یعنی یہ روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں یہ ان سب چیزوں کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے روزے کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ وہی چیز جو آپ نے اشارہ فرمایا ابھی کہ ہمیں روزہ اصل رکھنا ہے وہ قربت الہی کے لیے۔ یہ روزہ، یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 4 ایسپیکٹس جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ الصوم لی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، لعلکم تتقون، اور جب تم میری طرف آؤ گے اور میں اس کی جزا دوں گا تب وہ مرحلہ آئے گا کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے نفس کے اندر، تمہاری روح کے اندر تقوی بیدار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم حکمتوں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، ہم فلسفوں کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ اس عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کو انجام دیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ دوسرے ایسپیکٹس بھی نکل آتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کوئی انسان جا کر گیہوں کیا کرواتا ہے، اس کا گیہوں کا آٹا بنواتا ہے۔ میں خیال ہے جوان لوگ بہت ہی سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بزرگ لوگ کنیکٹ کر پائیں گے کہ اگر گیہوں کا آٹا بنوایا جائے تو اس کے اندر کیا نکلتا ہے؟ ایک تو آٹا نکل آتا ہے، ایک جو اس کی جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے۔ وہ چارہ جو نکل کے آتا ہے اس کو بھی جا کر مثال کے طور پہ جانور وغیرہ کھاتے ہیں، کوئی بیکار نہیں ہوتا ہے، وہ بیکار نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا یہ گیہوں جو پسوائے جا رہے ہیں وہ اس چارے کے لیے پسوائے جا رہے ہیں یا اس آٹے کے لیے پسوائے جا رہے ہیں؟ بالکل آٹے کے لیے۔ تو یہاں پر ہم لوگ جو اصل کام کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا روزہ ہے، اس کے اندر چارہ بھی نکل کے آئے گا۔ آپ اپنے دوسرے انسانوں کے حال کو بھی سمجھیں گے، آپ فقراء کو بھی سمجھیں گے، آپ اپنے اوپر بھی قابو پائیں گے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل مقصد ہے روزے سے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ دیں اور کہیں اللہ تعالیٰ تو نے جو کہا ہے اس کے لیے ہم جو تو کہے گا اس کے آگے ہم کہیں گے چشم۔ فارسی میں جب بھی کوئی حکم کیا جاتا ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ چشم۔ ہمارے یہاں جی حضور، جی حضور کہتے ہیں، جو عربی میں لبیک کہہ دیتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے کہیں گے لبیک، بے شک، جو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے لیے لبیک۔ بہت شکریہ حضور، بڑے اہم مطالب تھے، آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی، لیکن ایک نقطہ یہاں پر یہ بہت اہم ہے، وہ ہمیں اسی کو نظر میں رکھنا ہے کہ دیکھیے اصل فلسفہ یہی ہے ہر عمل کا، ہر عبادت کا، کہ ہمیں خداوند متعال نے حکم دیا ہے، ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو علت معلوم کی جاتی ہے، فلسفہ معلوم کیا جاتا ہے، اس سے جو ہے نا حکم کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا ہم سے کہتا ہے تم یہ کام کرو، تو اگر واقعاً تم اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہو تو تمہیں فوراً اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ اب وہاں پہ اگر آپ الٹا سوال کرنے لگیں کہ اچھا اگر میں یہ کام کروں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، تو واقعاً آپ نے گستاخی کی اس کی شان میں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مولانا نے جو نکات بیان کیے بہت اہم تھے، لیکن ہمارے جوان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ خالی اس فلسفے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ جائیں گے اور جانے کے بعد عالم دین سے پوچھیں گے، کسی اسکالر سے پوچھیں گے کہ کیا فائدہ ہے، 30 دن ہمیں بھوکا رکھا، کیا فائدہ ہے اس میں؟ چلے ہمارا نہیں، خدا ہی کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، فائدہ کچھ نہیں، یعنی ظاہری فائدے کو نہ دیکھیں آپ، معنوی فائدے تو اس کے ہیں ہی۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے تو کم سے کم آپ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے۔ آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔